سایہ مصطفیٰ مایہ مصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، صدق الصادقین سید المتقین چشم گوش و وزارت پہ لاکھوں سلام۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ اول امام الصحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دین اسلام اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر قربانیاں، صدیق تو صدیق ہیں، قیامت تک آپ کی نسلوں کا بھی اسلام مقروض رہے گا، کیونکہ آپ نے جو بھی دین اسلام کی خدمت کی اپنی نسلوں کو بھی اس میں شامل رکھا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو مجھے اجر عطا کیا جائے تو اس اجر میں میری نسلیں اور میرا خاندان بھی برابر کا شریک ہو۔ وہ عشق و محبت کا سمندر سیدنا صدیق اکبر کی ذات، اللہ اس عشق و محبت کے سمندر میں سے کچھ قطرے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دین اسلام کی خاطر جو آپ نے قربانیاں دیں وہ تو بے مثال ہیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم یہ خواہش کرتے تھے، جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ عمر آپ کو دیکھ کر شیطان بھی ڈرتا ہے، شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری فرما دیا ہے، عمر کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے۔ وہ اتنی عظیم شخصیت، وہ ہمیشہ یہ خواہش کرتے تھے اور آرزو رکھتے، تمنا رکھتے کہ صدیق اکبر سے عرض کرتے کہ اے صدیق میری ساری عمر کی نیکیاں لے لیں، وہ ایک غار والی نیکی مجھے دے دیں۔ وہاں جو رسول اللہ کی آپ نے خدمت کی وہ نیکی اتنی بلند ہے، جناب فاروق اعظم تمنا کرتے کہ کاش میری ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہو جاتی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات جبریل امین مجھے جنت میں لے گئے اور جنت میں میں نے محل دیکھا، سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی جنت میں اس محل کو جو ہے وہ دیکھ لیتا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو عظمتیں دیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق اللہ نے آپ کو یہ شان دی ہے کہ کل قیامت کے دن میری امت میں سے سب سے پہلے اللہ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اندر 360 خصلتیں ہیں۔ صدیق اکبر حضور کے دربار میں آئے، یا رسول اللہ اللہ نے مجھ میں بھی کوئی خوبی رکھی ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق آپ ایک خوبی کی بات کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو 360 خوبیاں عطا فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ وہ افضل الخلق بعد الانبیاء، آج ہم ان کی قربانیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان ذرا سوچے، ہم سیدنا صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں، ان کی اسلام کے لیے کیا قربانیاں تھیں اور ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے۔ اور ہمارے پاس تو 5 ٹائم کی نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو قرآن پڑھنے کے لیے دن میں ٹائم نہیں ہوتا، کوئی دینی مسئلہ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ صدیق اکبر، ان کی قربانیاں کیا ہیں؟ 3 چیزیں انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ انسان کو اپنی جان بھی بڑی پیاری ہوتی ہے، اپنا مال بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، اور انسان کو اپنی اولاد بھی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو بھی یہ تینوں چیزیں بڑی پیاری تھیں، لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک، حضور نے اپنے بارے میں فرمایا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کے بیوی بچے، اس کا کاروبار، اس کا مال، تمام چیزوں سے بڑھ کر جب تک میری محبت اس کے دل میں غالب نہیں آ جاتی وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو یہ فرمان صحابہ نے سنا ہوا تھا، صدیق اکبر نے بھی یہ فرمان سن رکھا تھا، تو آپ جانتے تھے کہ سب کچھ حضور کی ذات ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ تینوں چیزیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ حضور پہ قربان کیا، اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں۔ اگر ہم اولاد کی بات کرتے ہیں، آپ نے اپنی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ صدیق اکبر جانتے تھے کہ حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی ظاہر اب حضور کے نکاح میں جو ازواج آئیں وہ تو ہماری مائیں ہیں، ان سے تو کسی اور کا نکاح نہیں ہو سکتا کہ حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جو ہے میری بیٹی کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی،
ایک تو یہ قربانی تھی، دوسرا صدیق اکبر یہ جانتے تھے کہ انبیاء کا جو مال ہوتا ہے وہ بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا، تو حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی میری بیٹی کو کوئی مال بھی نہیں ملنے والا، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور سے کیا۔ یہ اولاد کی قربانی۔ حضرت عبد الرحمن آپ کے بیٹے اپنے ابا جی سے کہا کہ ابا جی آپ کو یاد ہے، حضرت عبد الرحمن اس وقت کا واقعہ سنا رہے ہیں جس وقت آپ اسلام قبول آپ نے نہیں کیا تھا۔ ابا جی سے کہنے لگے سیدنا صدیق اکبر سے کہ ابا جی آپ کو یاد ہے وہ فلاں جنگ میں کافروں کی طرف سے تھا اور آپ حضور کے ساتھ آئے تھے، آپ کا اور میرا جو ہے وہ آمنا سامنا ہو گیا تھا، 3 دفعہ اس جنگ میں آپ جو ہے میری تلوار کے نیچے آئے، 3 دفعہ، اور میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر جانتے تھے کہ یہ سب کچھ حضور کے صدقے سے ملا ہے، کائنات میں سب سے بڑی حضور کی ذات ہے۔ کہ بیٹے نے جب آپ سے یہ بات کی نا تو آپ نے فرمایا بیٹے میں تیری تلوار کے نیچے 3 دفعہ آیا، تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے 1 دفعہ بھی آتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، اس لیے کہ تو اس وقت میرے محبوب کا دشمن بن کے آیا ہوا تھا، تو میرے محبوب کے مقابلے میں آیا ہوا تھا، خدا کی قسم اگر تو 1 دفعہ بھی آ جاتا گردن اڑا دیتا، اس لیے کہ تو میرے محبوب کے مقابلے میں آیا کھڑا تھا۔ تو آپ جانتے تھے کہ یہ مال و دولت، یہ جان، یہ اولاد، یہ عزت آبرو، یہ سب کچھ حضور کے صدقے سے ہے۔ اگر حضور کی عزت پہ پہرا ہے، حضور خوش ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر حضور کی خدمت کرتے ہوئے کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو پھر کوئی چیز سلامت نہیں ہے۔